بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ آیت نمبر 4 میں ایک عظیم ترین ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جنہوں نے شرک اور کفر کے خلاف اپنی قوم کے خلاف ایسا قیام کیا، اور ان کے الفاظ ابھی اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ یا خدا فرماتا ہے اب جو تم معرکہ لڑنے جا رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، اس کے لیے تمہارا اسوہ حسنہ کون ہے؟ ابراہیم اور ان کے ساتھی۔ اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کیوں ہے۔ فرمایا تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اسوہ حسنہ ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ کیسے؟ جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا، جب حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی سارا کچھ بتا دیا اور قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، مخالفت پر دشمنی پر آ گئے، تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب سے بیزار ہیں۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے تبرہ۔ انا براء منکم، براء بری کی جمع ہے جسے تبرہ بھی ہے، یعنی تم ان بتوں کی پرستش نہیں چھوڑ رہے اور ہم خدائے واحد پر ایمان لا چکے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لہذا آج سے ہمارا اور تمہارا تعلق ختم ہے۔ یہ لاسٹ سٹیج ہے، نہ کہ پہلے دن سے ہی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے دن مثلا فرض کریں کوئی اسلام کو انہوں نے کوئی اوور ڈوز کے طور پہ لے لیا اور پھر دوسرے پہ حملہ کر دیتے ہیں، پہلے دن ہی ان کو سارے کافر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر خود پہلے سٹیپ سمجھانے کا، نرمی کا، آخر میں جا کر اگر کوئی کھلم کھلا دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو پھر یہ انتہائی سٹیج آتی ہے۔ اور یہ اس سٹیج کا تذکرہ ہے، جیسے کہ جن کو مثال دی جا رہی ہے وہ سارے صلح والا راستہ اختیار کر چکے ہیں، تبلیغ والا راستہ اختیار کر چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے عہد کو توڑا ہے کفار نے۔ اب لاسٹ سٹیج آ گئی ہے جنگ کی، تب یہ الفاظ اسلام کے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بہت بڑا ظلم جو دین اسلام کے ساتھ، البتہ اپنے ساتھ دین پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، وہ خدا کا دین ہے، خدا اس کا محافظ ہے، جو مسلمانوں نے کیا ہے وہ یہ کہ میدان جنگ کی آیت اٹھا کر اگر اپنے پڑوسی پہ غصہ چڑھ جائے تو وہاں اپلائی کر دیتے کہ اللہ فرمائے تیری ٹانگیں توڑوں اور تیرے میں جوڑ توڑ دوں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر آگے، کہیں کی آیت اٹھا کر کسی مقام پر فٹ کر دیتے ہیں۔ احادیث کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس طرح کے جب کاٹ کے دین کے ٹکڑے کر کے جہاں کی کوئی چیز ہے وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لگاتے ہیں، عبرت ناک ایک چہرہ اسلام کا جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ آپ بتائیں دنیا، آپ تصور کریں دنیا کا خوبصورت ترین چہرہ ہو کہ جس کو جو بھی دیکھے عاشق ہو جائے، آپ اس کی ناک کاٹ دیں، ایک دم سے وہ خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی۔ وہ جس کو دیکھ کر سارے عاشق ہو رہے تھے، اگر اسی کا ناک کاٹ کے انہیں پلیٹ میں پیش کر دیا جائے کہ جو چہرہ آپ کو اتنا پسند ہے آپ اس کا ناک اپنے پاس رکھیں نشانی کے طور پر، نہ اسے ناک اچھا لگے گا نہ وہ چہرہ اس کے بعد دیکھنا چاہے گا۔ ہم لوگوں نے یوں اسلام کو، جس کو جو پسند ہے اس کو کاٹ کے الگ کر کے سارے دین کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کوئی ایک کام زیادہ کر رہا ہے باقی کام پہ عمل نہیں کر رہا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ گروتھ کر رہا ہے، اگر تو اس کے سارے اعضاء بدن کے، ہاتھ بھی، پیر بھی، ناک، کان، آنکھیں سب پراپرلی گروتھ کر رہی ہیں ایک ساتھ تو وہ خوبصورت گروتھ ہے، متوازن ہے، متناسب ہے۔
لیکن اگر بچہ مثلا گروتھ کر رہا ہے، فرض کرے آنکھ گروتھ نہیں کر رہی یا باقی چیزیں گروتھ نہیں کر رہی، ناک صرف گروتھ کر رہا ہے، تو آپ بالکل ایک ایسا بندہ کہ جو دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا ہے لیکن ناک اس کا 40 سال کے مرد جتنا ہے، وہ کیسا بچہ لگے گا؟ تو دین کو جو یہ میری مرضی ہے، یہ میں لے لوں، جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں چھوڑ دوں، نہ کروں، یہ ٹیڑھی میڑھی گروتھ والا دین، وہ شخصیت سامنے آتی ہے اور وہ متوازن نہیں ہوتی، اور وہ بندہ اصل میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا خدا نے کیا کہا، دیکھ رہا ہوتا مجھے کیا پسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن میں کہ تم بعض باتوں کو مان لیتے ہو اور بعض باتوں کو نہیں مانتے، اس کا دنیا میں بھی نتیجہ رسوائی ہے اور آخرت میں بھی نتیجہ عذاب ہے۔ یا بعض نے یہ کہا تھا کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا ہم کفر کرتے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں یہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں دین میں، اصل میں انہوں نے دین قبول ہی نہیں کیا۔ دین تو جو اللہ نے دیا ہے سارا کا سارا قبول کر، تب تم نے دین قبول کیا، ورنہ تم نے وہی اپنی مرضی کی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے جو مثلا فرض کریں وہ چیز پیش کی تھی وہ بوفے کی طرح ہے، جو ڈش مجھے پسند ہے وہ کھاؤں گا، باقی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ اللہ اپنے پاس ہی رکھے، مثلا کسی اور کو کھلا دے۔ یہ دین نہیں ہے، دین یعنی تسلیم، اسلام یعنی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے نظریات کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، ہمیں شرک نہیں قبول، انکار کر دیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ توجہ سے سنیے، اسلام دشمنی کا آغاز نہیں کرتا، یہ جو مثال بھی دی جا رہی ہے اور اوپر جن کافروں سے مقابلہ بھی ہے، اصل میں انہوں نے دشمنی شروع کی۔ رسول اللہ نے تو سخت ترین شرائط میں بھی صلح کی تھی، صلح حدیبیہ کی تھی، اتنی سخت شرائط تھی، سورہ فتح جب ہم نے پڑھی تھی اور گزشتہ مہینے میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ نے انتہائی سخت شرائط میں وہ صلح کی، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات، پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے وہ صلح کر لی اور اس کے بعد خدا نے فتوحات دی۔ انہوں نے وہ معاہدہ توڑا کفار نے، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب آخری جو ہے یہ تو خیانت سے باز نہیں آتے، اب جنگ ہے۔ اور یہ بھی جو حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے الفاظ ہیں اپنی باقی مشرک قوم سے کہ اب دشمنی شروع ہو گئی، اصل میں دشمنی ان کی طرف سے تھی، ورنہ اسلام تو اپنا آپ تبلیغ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ دشمنی کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم بھی اگر ایک طرف تھپڑ مارا دوسری طرف بھی سامنے پھر تھپڑ مار لو، یہ اسلام نہیں کہتا۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ کسی کے جو تم پہ تجاوز کرتا ہے، کمزور مومن اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، تم میں طاقت ہونی چاہیے، تم غلبہ پاؤ، ہاں جب غلبہ پا لو پھر معاف کر دینا خدا کو پسند ہے، نہ کہ کوئی مار کے چلا جائے، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، کہو یا اللہ میں نے تیری خاطر معاف کر دی، وہ تیری خاطر نہیں کر، تیرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ ویکنس مومن میں خداوند عالم نہیں دیکھنا چاہتا، خدا کافر کا ہاتھ مومن کے اوپر نہیں دیکھنا چاہتا، مسلط نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور اسی سورہ میں آگے اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تم ڈٹ جاؤ، ابھی رشتہ داریوں کا لحاظ نہ کرو کسی چیز کا بھی، قریب ہے کہ اللہ اس تمہاری دشمنی کو دوبارہ محبت میں بدل دے گا۔ جب تم فاتح بن کر جاؤ گے تو تمہیں یہ پسند نہیں آئے گا کہ یہی جو تمہارے کافر رشتہ دار ہیں تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، جو دین تم نے انتخاب کیا ہے، توحید پرست ہو جائیں، وہی تمہاری محبتیں بھی واپس آ جائیں گی، لیکن اللہ کا دین کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس حالت میں تم خفیہ محبتوں کے پیغام بھیج رہے ہو تو پھر اس خیانت کا نتیجہ کفر کے تسلط کی شکل میں نکل آئے گا۔ اور ان آیات کو آپ سنتے جائیں، اور آج بعض مسلمان ممالک کے جو تعلقات ہیں دشمن اسلام طاقتوں کے ساتھ بالکل آئینے کی طرح آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔